رحمت بازار کی کہانی۔ کراچی کے ایک مصروف علاقے میں ایک پرانا بازار تھا جسے لوگ رحمت بازار کہتے تھے۔ دن کے وقت یہ بازار زندگی سے بھرپور ہوتا، رنگ برنگے مصالحے، کھجوروں کی خوشبو، دکانداروں کی آوازیں اور خریداروں کا رش۔ مگر جیسے ہی رمضان المبارک قریب آتا، ایک خاموش تبدیلی شروع ہو جاتی۔ شہر کے باہر واقع بڑے گوداموں میں رات کے اندھیرے میں سرگرمیاں بڑھ جاتے، بڑے بڑے ٹرک آتے اور دکانداروں کے بڑے سیٹھ اپنی نگرانی میں آٹا، چینی، گھی اور دالیں اندر جمع کرواتے۔ ایک سیٹھ حاجی کریم مسکرا کر بولا، سب کچھ اندر رکھ دو، ابھی مارکیٹ میں کچھ نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے حیرت سے پوچھا، لیکن رمضان آنے والا ہے، مانگ تو بڑھے گی۔ حاجی کریم نے آہستہ سے جواب دیا، اسی لیے پہلے کمی دکھاؤ، پھر مہنگا بچو۔ اگلی صبح رحمت بازار میں عجیب صورتحال تھی۔ آٹا ختم ہو گیا ہے، چینی ابھی آئی نہیں، گھی کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ لوگ پریشان تھے۔ عائشہ نامی ایک ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک دکان پر کھڑی تھی۔ بچوں کی آنکھوں میں رمضان کی خوشیاں تھیں، پکوڑے، سموسے اور میٹھے پکوان۔ عائشہ نے پوچھا، بھائی آٹا کتنے کا ہے؟ دکاندار نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، 200 روپے بڑھ گیا ہے۔ عائشہ کے چہرے پر فکر چھا گئی۔ اتنا مہنگا کیسے؟ دکاندار نے بے بسی سے کہا، باجی سپلائی کم ہے، ہم کیا کریں؟ ادھر گودام بھرے ہوئے تھے، چند دنوں میں قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ چینی دگنی، کھجور مہنگی، گھی قیمتی۔ لوگ اپنی ضرورتیں کم کرنے لگے۔ پھر رمضان سے ایک دن پہلے وہی سیٹھ دوبارہ جمع ہوئے۔ اب وقت آ گیا ہے، حاجی کریم نے مسکرا کر کہا۔ اچانک ٹرک بازار میں آنے لگے، سامان واپس آ گیا، مگر اب قیمتیں بہت زیادہ تھیں۔ بازار پھر سے بھر گیا، مگر خوشی کی جگہ خاموش مایوسی تھی۔ اسی شام چاند نظر آیا، مساجد روشن ہو گئیں، لوگ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ہر طرف رحمت، صبر اور سخاوت کی باتیں ہو رہی تھیں، مگر ایک کونے میں بابا رحیم نامی بوڑھا دکاندار خاموش بیٹھا تھا۔ ایک بچہ اس کے پاس آیا اور پوچھا، بابا جی رمضان میں چیزیں مہنگی کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے نا؟ بابا رحیم نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا برکت لینے سے نہیں، دینے سے آتی ہے۔ بچہ بولا، پھر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بابا رحیم نے گہری سانس لی، کیونکہ ہم نے رمضان کی روح بھلا دی ہے اور صرف منافع یاد رکھا ہے۔ اس رات کچھ گھروں میں سادہ افطار ہوئی اور کچھ لوگ منافع گن رہے تھے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں رمضان پر رعایتیں دی جا رہی تھیں، مگر یہاں ایک سوال فضا میں گونج رہا تھا، اگر رمضان دوسروں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے تو ہم اسے فائدہ اٹھانے کا موقع کیوں بناتے ہیں؟ یہ کہانی صرف بازار کی نہیں، بلکہ ہمارے ضمیر کی بھی ہے۔